ویلکم بیک. اور شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ بات کرنے کے بعد ہم اس کے نتائج اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں. ویسے بہت سی بیماریاں اور بہت سے ایشوز ایسے ہیں جو بات کر کے اب کم ہو گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی کمی واقع ہو جائے. ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں اور کیونکہ وقت اب کم ہے تو اس ٹاپک کو سمیٹ لیں. حمیرہ, جاتے جاتے اب جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو. بالکل, دیکھیں ذہن میں جو تھا وہ یہاں ڈسکس کیا. پہلی بات تو آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے ٹاپک آتے ہیں جس پہ ہم لوگ یہاں کے ڈسکس کرتے ہیں. یہ وہ واحد چینل, اور آپ کا خاص طور پہ جب آپ پوسٹ کرتی ہیں تو یہ ہمارے جو معاشرے کی جو وہ ہے نا, کیا کہتے ہیں, ایک تلخ حقیقت ہے جو ہم لوگوں نے یہاں آج بیٹھ کے ڈسکس کی ہے. لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے, اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت دے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. آپ نے گھر میں اس کو جب سے وہ گرون اپ کرتا ہے نا تو اس کو سکھانا ہے ہر بات, تاکہ اس کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات کہ یہ چیز بری ہے, یہ اچھی ہے. ہم نے اپنی فیملی کے سراؤنڈنگ میں رہ کے یہ کام شروع کرنا ہے. کوئی باہر والے کو ہم نے جواب نہیں دینا ہے, یا کسی کو ہم نے کسی کے کہنے میں نہیں آنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ بچپن سے لے کے سٹارٹ کر دیں. میں اگر ابھی جو بچے چھوٹے ہیں اور ان کے ماں باپ ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے, تو ان کو ابھی سے گرون اپ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے آگے جا کے, تاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں کہ اب ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے آگے جا کے. تو اس کو فالو کرنے کے لیے ابھی سے ویسے یہی ہے کہ گھر والوں کا یہ اثر ہوتا ہے, اور جو گھر میں سوچا سمجھا جاتا ہے اسی طرح لڑکے یا لڑکی بڑے ہوتے ہیں. تو جو بڑے سوچتے ہیں اور وہ فیڈ کرتے ہیں وہی تمام چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں. جی, میں آپ کے اس ٹاپک کو اس طرح سم اپ کروں گی کہ جب ہم لوگ رشتہ طے کرنے جاتے ہیں, فرسٹ میٹنگ تو نارمل ہوتی ہے. جب ہم رشتہ پکا کرنے جب جا رہے ہوتے ہیں تب ہمیں اس فیملی کو بتا دینا چاہیے کہ میرا بچہ اس مزاج کا ہے, یا ہمارے خاندان میں یہ غیر ضروری رسم و رواج نہیں ہوتے. اگر آپ کو قبول ہے تو موسٹ ویلکم, نہیں ہے تو آپ ابھی منع کر دیں, اس سے پہلے کہ بعد کے تعلقات خراب ہوں. ہم ابھی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. تو اگر ہم رشتے کے اس نہج پہ آ کے ہی غیر ضروری رسومات سے اجتناب کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم آگے چل کے بہت بہتر پوزیشن میں آئیں گے. جی, فیملیز کے حوالے سے اور رشتوں کے حوالے سے میں یہ ایک بات کہوں گی, سبھی کے لیے بہت اویئرنیس ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں, جہیز کی لعنت کو ختم کریں. کیونکہ یہ جو جہیز نام آ جاتا ہے نا, اسی میں یہ ساری رسومات آ جاتی ہیں. یہ سب جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ یہ چھوٹی رسم ہے اور بڑی ہے اور ہمیں یہ بھی کرنا, یہ سب جہیز میں شامل ہو جاتی ہیں. آپ اگر جہیز کی لعنت کو ختم کریں گے تو یقین مانیں یہ ساری چیزوں سے آپ لوگوں کی جان چھٹ جائے گی. میں اپنے تمام لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ جہیز کی لعنت کو ختم کریں, نکاح کو آسان بنائیں, جو کہ آگے بھی آپ کی فیملیوں کے لیے, آپ کے بیک گراؤنڈ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھا رہے. اور اللہ توکل کریں, اچھی نیت سے کام کریں گے تو آپ کو اچھے فائدے حاصل ہوں گے اپنی زندگی میں, جو آپ ویسے بھی خواہشات کرتے ہیں. اور جاتے جاتے صرف ایک بات کہ جب ہم لڑکی کے گھر جاتے ہیں, لڑکیاں دیکھنے آج کل بڑا وہ ہوتا ہے, اور ریجیکشنز کر کے آتے ہیں اور چائے ناشتے کر کے آتے ہیں اور کھانے کھا کے آتے ہیں, اس چیز سے اجتناب کریں. کیا کرنا ہے آپ نے دوسروں کے گھر جا کے چائے اور ناشتے کرنے اور کھانے کھانے اور پھر جا کے ان کی بچی کو ریجیکٹ کرنا ہے. ڈیجیٹل دور ہے, ہر چیز آسانی سے ہو سکتی ہے, کسی کو بھی ریجیکشن پسند نہیں ہے. شاید آپ جس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اگر اسے کبھی موقع ملے تو وہ آپ کو 100 بار ریجیکٹ کر چکا ہوتا. تو یہ چیزوں سے باہر آئیں. ہر انسان امپورٹنٹ ہے, ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے, اور میں اور آپ میں سے کون اللہ کے قریب ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں, غیر ضروری چیزوں سے, اور ڈیجیٹل دور ہے, دوسرے طریقے اپنائیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.